أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. اور دوسری طرف جس جگہ انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا وہاں ایک قافلہ آیا. قافلے کے لوگوں نے ایک آدمی کو پانی لانے کے لیے بھیجا اور اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو پکار اٹھا، لو خوشخبری سنو، یہ تو ایک لڑکا ہے. اور قافلے والوں نے انہیں ایک تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا اور جو کچھ وہ کہہ رہے تھے اللہ کو اس کا پورا علم تھا. اور پھر انہوں نے یوسف کو بہت کم قیمت میں بیچ دیا جو گنتی کے چند درہموں کی شکل میں تھی، اور ان کو یوسف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو عزت سے رکھنا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، یا پھر ہم اسے بیٹا بنا لیں گے. اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے قدم جمائے تاکہ انہی باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے، اور اللہ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے. لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے. اور جب یوسف اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، اور جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، یوسف علیہ السلام کنویں میں 3 دن رہے. تیسرا دن ہوا کہ ملک شام سے ایک قافلہ مصر کی طرف جا رہا تھا، اور ان قافلہ کے والوں کے پاس پانی پینے کے لیے استعمال کے لیے ختم ہو گیا. تو انہوں نے ایک ساتھی سے کہا جس کا نام مالک ابن دعور تھا، اس سے کہا کہ تو جا قافلے سے آگے پہنچ، کہیں کنواں نظر آوے تو وہاں سے پانی نکال کے تیار رکھ. ابھی جس شخص کو یہ کام سپرد کیا تھا یہ قافلے سے آگے نکلا
اور وہ ڈھونڈتے 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 اس کنویں پر پہنچا جس کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام تھے. تو اس نے اپنا ڈول اندر ڈالا. جیسے ہی اس نے اندر ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے رسی کو پکڑ کر کے وہ ڈول میں بیٹھ گئے. تو ڈول تھوڑی ہو گئی بھاری. تو اس نے نظر اندر کنویں میں گئی اور یوسف علیہ السلام تھے بھی اتنے خوبصورت کہ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اتنا حسن دیا تھا کہ آدھا حسن دنیا کو بانٹا اور آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا. تو اس نے تو دیکھا اندر کہ اندر تو ایک بچہ ہے خوبصورت ہے. تو اس کو نکالا تو زور سے چلا کر کہنے لگا یا بشرا ہاذا غلام. ہائی وائی وائی آج تو خوشی کی بشارت ہے, لڑکا مل گیا, خوبصورت مل گیا, بچہ مل گیا. اس نے خوشی کے مارے نعرہ لگایا. جب وہ بچہ یوسف علیہ السلام باہر آئے تو باہر آتے ہی اس نے تھوڑی دیر ٹھنڈے دماغ سے سوچا کہ ابھی قافلے والوں کو تو بودا پتہ نہیں چلا, اگر پتہ چل جائے گا تو اس میں سے حصہ لے لیں گے. تو اس نے اکیلے نے اپنا جو سامان تھا اس میں یوسف علیہ السلام کو چھپا دیا کہ میرا کام ہو جاوے, مجھے پیسے مل جاوے. جب قافلہ پہنچا تو قافلے والوں نے پوری بات پوچھی, پوری تحقیق کی تو پانی تو ملا نہیں, لیکن اس نے کہا کہ ایک مالک نے مجھے ایک غلام دیا ہے, ایک بچہ دیا ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ کنویں سے ملا, بلکہ کیا کہہ رہا ہے مالک نے مجھے دیا ہے اور بڑا خوبصورت ہے, ہم اس کو بیچ دیں گے اور اس سے پیسے مل جائیں گے, نفع مل جائے گا, ہمارا کام چل جائے گا. اس کو تو چھپا لیا اندر. چھپانے کے بعد اس کو اپنے پاس رکھا اور مصر میں پہنچے اور مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا. قرآن مجید کا اسلوب سمجھنے کی بہت ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ایک ایک آیت اللہ رب العزت کے فیصلوں سے خالی نہیں ہوتی. بعض مرتبہ ہم قرآن مجید پڑھ لیا کرتے ہیں, ترجمے نہیں سمجھ پاتے یا سمجھانے والے کی پوری بات سمجھ میں نہیں پہنچتی تو انسان خود بخود کنفیوز ہو جاتا ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن جب اللہ کا کلام ہم جیسے ناقص نہ سمجھ سکے, یہ تو خدا کا کلام ہے جو سمجھنے والے ہی سمجھتے ہیں. یوسف علیہ السلام تو 3 دن کنویں میں تھے تو ان کا ایک بڑا بھائی تھا یہودا. وہ یہودا یوسف علیہ السلام کے لیے کھانا پانی وغیرہ لے کر کے آتا تھا اور اپنے بھائی یوسف کو پہنچاتا تھا. جب وہ تیسرے دن پہنچا تو اس نے کنویں میں دیکھا تو کنویں میں تو یوسف ہے نہیں. تو وہ گھبرایا کہ یوسف کو کوئی لے گیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قافلے والے یوسف کا پتہ لگاتے لگاتے گھر پہنچ گئے اور یوسف ابا کے پاس پہنچ گئے تو ہماری بول کی ڈول کھل جائے گی. تو وہ گھبرا کے سیدھا گیا اپنے 10 بھائیوں کے پاس, 9 بھائیوں کے پاس, اور پوری بات پہنچائی کہ دیکھو آج گیا تھا لیکن یوسف نہیں دکھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ پتہ لگاتے لگاتے یوسف گھر پہ آ گئے اور ابا کو پوری اسٹوری بتا دی تو سب جائے گا کھیل ہمارا. تو وہ سب مل کے دوڑے ہوئے آئے اور یوسف علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگے. ڈھونڈتے 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 یہ قافلہ ہاتھ آ گیا. قافلے والوں سے پتہ لگایا کہ بھئی ہمارے ایک بھگا ہوا غلام ہے. یہ نہیں کہا کہ بھائی ہے, یہ نہیں کہا بھائیوں نے کہ بھائی ہے. دشمنی دیکھو کہ سخت حسد اتنا ہے کہ بھائی نہیں کہہ رہے بلکہ کہہ رہے کہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے. اس دستور میں مطابق غلاموں کی بیچ دی, غلام پالا کرتے تھے, گھر میں نوکروں کے لیے باندی اور غلام رہتے تھے. ہمارا ایک بھاگا ہوا غلام ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کو مل گیا ہے. وہ قافلے والے ڈر گئے, اگر چھپا لیا تو چوری کا الزام لگے گا, مصر میں پہنچیں گے تو ہماری بدنامی ہوگی, ہمارا گندہ کاروبار نہ چلے گا. تو کہا کہ ہمارے پاس ہے, ہم کو ملا ہے.
تو اس نے کہا کہ اگر بھائیوں نے کہا تم کو اگر خریدنا ہے، لے ہی لینا ہے اس کو، تو لے جاؤ تو ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جاوے، ہم اس کو بیچنا ہی اس لیے کہ یہ باغ کرتا تھا تو ہم کو رکھنا ہی نہیں، تم خرید لو۔ تو چند قیمت میں، بہت قلیل قیمت کے اندر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 18 درہم یا 20 درہم کے اندر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بیچ دیا۔ قافلے والوں نے تو لے لیا اور شرط بھی لگائی کہ تم خرید رہے ہو لیکن جب لے جاؤ تو اس کے پیر وغیرہ باندھ دینا، اس لیے کہ بھاگتا رہتا ہے تو تمہارے ہاتھ سے بھی کہیں بھاگ نہ جائے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی مکاری تو مکاری ہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بیچ دیا، وہ تو گھر پہ آ گئے کہ اپنا کام ہو گیا۔ یہ پورا قافلہ گیا مصر میں۔ مصر کی منڈی میں جہاں غلام اور باندیاں بیچی جاتی تھی وہاں پر ان کی بولی لگنا شروع ہوئی۔ تو کوئی ایک پلڑے میں سونا اور ایک پلڑے میں یوسف تولے جا رہے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ریشم کے کپڑے میں بیچے جا رہے ہیں، بعض نے کہا کہ چاندی کے بھاؤ سے بیچے جا رہے ہیں، بعض نے کہا کہ عمدے سے عمدہ کپڑوں کے بدلے میں یوسف علیہ السلام کو لیا جا رہا ہے۔ یوسف کی تو دام لگ رہی تھی۔ اب وہاں کا جو وزیر خارجہ تھا جس کے کنٹرول میں مال تھا، دینا اسٹاک روم تھا، اس کو پتہ لگ گیا تو وہ بھی منڈی میں پہنچا اور اس نے بھی بولی لگائی۔ پھر اب جب جو سیٹ ہو پورے مصر کا وہ بولی لگائے گا تو پھر وہ گینے چنے جو بولی لگا رہے تھے ان کی تو کیا ویلیو رہے گی۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ نے جو سب سے بڑا اس کا ترفیل کر کے نام بتایا جاتا ہے، لیکن یہ پورا روایاتوں کے مطابق ہے، لیکن عزیز مصر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس نے قیمت لگا کر کے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور خرید کر کے سیدھا گھر لے کر کے آیا اور بیوی سے کہا، زلیخا جو اس کا نام تھا، بعد نے راحیل بھی کہا ہے، اس کو کہا کہ لو اس کو سنبھالو، اس کی پرورش کرنا، سنبھالنا، اچھا ٹھکانہ دینا، اچھی عزت دینا، اچھا گھر دینا، اس کو سکون پہنچے، راحت پہنچے۔ ہو سکتا ہے ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے یا ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ یہ تو زلیخا کو سپردہ ہو گئی اور یہ مصر کے اندر یوسف علیہ السلام رہنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی کو دیکھو کہ ہم تھوڑی دیر سوچیں کہ بھائیوں کے ہاتھ سے سیدھے کنویں میں گئے، کنویں سے قافلے کے ہاتھ آئے، قافلے والوں نے مصر کے بازار میں عزیز مصر کو بیچا اور عزیز مصر نے تعریفی جملوں کے ساتھ بیوی کے سپرد کیا اور اپنا بیٹا بنانا اور اس سے فائدہ اٹھانے کی بات کہی۔ تو اتنی ساری باتیں انسان کے دماغ اور دل و دماغ میں نہیں آ سکتی۔ قرآن کہتا ہے واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تو دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں، علیم بذات الصدور ہے۔ تو یہ جو کنویں میں ڈلوایا، قافلے کے ہاتھ گیا، کم قیمت میں بیچے گئے، مصر میں قیمت لگی، عزیز مصر کے دربار میں پہنچے، وہاں رہنا شروع کیا، یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا یہ تقدیر الہی کے منشے کے مطابق ہو رہا تھا۔ یہ سب کچھ اللہ کروا رہا تھا، اور اللہ یہ سب کچھ کیوں کروا رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بتانے والا تھا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اے یوسف ایک وقت آئے گا ہم یوسف کو وہ مقام دیں گے کہ زمین کے اوپر ان کو ٹھکانہ دے دیں گے۔ تو زمین پر ٹھکانے سے مراد ان کو ہم بادشاہت اور حکومت دینے والے ہیں۔ یوسف ان ساری تکلیفوں سے جو گزر کے آ رہے ہیں، یہ ظاہر میں تکلیفیں دکھائی دے رہی ہے، لیکن بعد میں یوسف کے لیے بادشاہت اور تخت ملنے والا ہے۔ ہم نے یوسف کے لیے یہ سب کیا ہے، اور ہماری تقدیر، ہماری فیصلے جہاں ہوتے ہیں وہاں انسان کی دماغ، انسان کی پلاننگیں، انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے۔
اور ہم یوسف کو اتنا ہی نہیں دینے والے بلکہ ہم ان کو بنانے والے ہیں تعویل الاحادیث، ہم ان کے ذریعے سے خوابوں کی تعبیر کا علم دینے والے ہیں۔ اور اللہ تو غالب و امر ہے، وہ تو ہر چیز پر غالب ہے، اس کا غلبہ تو ہر جگہ فتح ہی فتح ہے، کہیں شکست نظر نہیں آتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں، اللہ ہی جان رہا ہے کہ اللہ فرماتے کئی جگہ پر اللہ قرآن مجید میں واقعات بیان کیے ہیں قوموں کے، ان کے عذاب کے، ان کے باغات کے، ان کے کرشمے کے، ان کے کارناموں کے، پھر اللہ یہ بھی فرمایا ہے کہ ان واقعات کو پڑھیں گے تب بھی عبرت حاصل نہیں کریں گے، تب بھی انسان سمجھیں گے نہیں، تب بھی اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کریں گے۔ اب یہاں بات سمجھنی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، جب کنویں میں ڈالا تو یوسف کے اوپر غم تھا، وہ غم کی وجہ سے گھبرا رہے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک تو رات کا اندھیرا، کنویں کا اندھیرا، اور خود کے اوپر غم کے بادل چھائے ہوئے ہیں، یہ سارے اندھیرے کے اندر یوسف علیہ السلام گھبرا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جبرائیل جاؤ، یوسف کنویں کے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا گیا تو ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اے لڑکے تجھے اس کنویں میں کس نے ڈالا؟ تو فرمایا میرے بھائیوں نے ڈالا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر پوچھا کیوں ڈالا؟ فرمایا کہ میرے والد گرامی کی مجھ سے محبت تھی اور ان کو مجھ سے حسد ہوا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس کنویں میں سے نکلنا چاہتے ہو؟ فرمایا یہ تو یعقوب کے معبود کی مرضی ہے، ارے ابھی بچہ ہے اور تقدیر اور اللہ کے فیصلوں پر بھی جانتا ہے کہ اللہ جو کرنا چاہتا ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ ہمیں بھی تھوڑی دیر سوچنا چاہیے کہ جب ہمارے دل میں کوئی وساوس غم یا بادل چھا جاوے فوراً ہم اللہ کی طرف متوجہ کہ میرا اللہ جو چاہے گا میں اس پہ راضی ہوں۔ تو انہوں نے یوں نہیں کہا کہ ہاں نکالنا چاہتا ہوں، بلکہ یوں کہا یعقوب کے معبود کی جو مرضی ہوگی میں اس مرضی پر خوش ہوں۔ یعقوب علیہ السلام بچپن میں بھی اللہ کو پہچان چکے تھے اور جبرائیل علیہ السلام کو ڈیوٹی کے لیے بھیج دیا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کو دعا سکھائی، اور دعا کتنی پیاری سکھائی۔ اب آپ عربی نہیں جانتے اور عربی سے آپ کا رشتہ نہیں، تو میں آپ کے جملہ پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھو۔ اللہ کرے اس دعا کی برکت سے ہماری زندگی کی تمام غموں تو ختم فرما دے۔ میں دعا پڑھوں گا، میرے ساتھ آپ کو دعا پڑھ لینی ہے۔ اللہم انی اسألک باسمک المخنون المخزون یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام ان تغفر لی وترحمنی وان تجعل من امری فرجا ومخرجا وان ترزقنی من حیث احتسب ومن حیث لا احتسب۔ یوسف علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معاملے کو کھول بھی دیا اور مخرج بھی بنا دیا، بادشاہ کے گھر تک پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان دعا کے بدلے میں ملک کی بادشاہت بھی عطا فرمائی جو یوسف کے گمان میں بھی نہیں تھی کہ مجھے بادشاہت ملنے والی ہے، اس دعا کی برکت سے۔ چنانچہ ہمیں جب موقع ملے ہم عربی دعا نہ مانگ سکے تو ہم اتنا تو ضرور کہیں اللہ جبرائیل نے یوسف علیہ السلام کو جو دعائیں سکھائی تھی ہم اس دعا کے واسطے سے ہم اپنا غم ہلکا کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو دعا کا واسطہ دیتے ہیں ہمارا غم ہلکا کر دیجیے۔ اللہ ہماری اردو زبان کی بھی لاج رکھ دے گا، دعا بھی سن لے گا۔
اللہ تعالیٰ نے تو نکال دیا، غم ہلکا کر دیا اور ان کو یہ مقام تک پہنچا دیا۔ لیکن تھوڑی دیر تصور کرو کہ یوسف علیہ السلام کتنے پیارے نبی پیغمبر ہے، ابھی بچپنا ہے، لیکن اکیلے نے دعا نہیں مانگی، بلکہ اس دعا کے ساتھ تمام انسانوں کے غموں کو شریک کر دیا ہے، اپنے کو غم کے اندر ساتھ میں لیا۔ اللہ میں بھی دعا مانگتا ہوں، میں بھی دعا کرتا ہوں، میرے ساتھ جن لوگوں کو غم و تکلیف پہنچے ان کو کے غم کو بھی دور فرما دے۔ اب نکتہ سمجھیے، ہر غم اور تکلیف پہنچنے والے کو غم کب ہلکا ہوتا ہے؟ ہم نے ہسپتال میں دیکھا، گھر میں دیکھا، دکانوں پہ، میڈیکلوں میں دیکھا، کلینک پر دیکھا کہ صبح سے شام تک لوگ بیمار رہتے ہیں، بیماری میں تڑپتے ہیں، نہ نیند آتی ہے، نہ سکون ملتا ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کو جب غم ہلکا ہوا تھا وہ سحری کے وقت ختم ہوا تھا، یعنی ان کو غم جو اللہ نے ختم کر دیا وہ سحری کے وقت ختم کیا تھا۔ اللہ رب العزت بھی اس یوسف کی برکت سے جو دنیا میں مریض ہوتے ہیں، گھر پر ہو، ہسپتال میں ہو، کہیں پر بھی ہو، ان سے جا کر تم پوچھو تمہیں میٹھی نیند کب آتی ہے، تو آپ سے وہ کہیں گے جب آخری رات ہوتی ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ہم سے غم ختم ہو جاتا ہے اور ہمیں میٹھی نیند آ جایا کرتی ہے۔ اللہ کے نرالے فیصلے ہیں کہ ہم بندوں کے ساتھ وہ بھی کر رہے ہیں جو پچھلے انبیاء کے ساتھ کر دیا ہے۔ تھوڑی دیر سوچ لیا کرے کہ پچھلے انبیاء کی برکات ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا تو کہا تھا یا بشرا ھذا غلام، لو خوشخبری سنو، یہ تو ایک لڑکا ہے، خوبصورت تھے تو لڑکا کہا۔ یوسف علیہ السلام باہر نکلنے آئے، اب یہاں بشارت کا لفظ کہا، یا بشرا، بشارت ہو، خوشخبری ہو۔ تو بشارت دو طرح کی ہے، ایک تو خوشخبری دینے کے لیے کہا ہے بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہو، اور ایک جہنمیوں کے لیے بشارت دی ہے فبشرہم بعذاب علیم، اور ان کو بشارت دو دردناک عذاب کی۔ تو بشارت کا لفظ دو مرتبہ صحیح خوشخبری دینے کے لیے اور غم کی خوشخبری دینے کے لیے بھی آیا، لیکن یہ بھی بتایا جب تمہارے پاس اچھی خوشخبری لے کر کوئی آوے تو اس کو ہدیہ دینا بھی جائز ہے۔ جب اچھی خوشخبری دینے کے لیے تمہارے پاس کوئی آوے تو خوشخبری کا کیا دینا؟ ہدیہ دینا جائز ہے۔ کعب ابن مالک ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی نے بولنا بند کیا، صحابہ نے بولنا بند کیا، 50 دن تک بائیکاٹ کعب ابن مالک، اور اللہ کے نبی کو بند کیوں کیا؟ یوں فرمایا کہ تبوک میں چلنا ہے اور کوئی عذر آ چکا تھا، تو کعب ابن مالک اور ان کے ساتھ 2 صحابی وہ چل نہ پائے تھے، تبوک کے سفر میں نہ گئے۔ اللہ کی طرف سے عتاب آیا، اے پیغمبر اور صحابہ، کعب ابن مالک سے اور ان کے ساتھ 2 صحابی ہیں ان سے بولنا بند کر دو 50 دن تک۔ کعب ابن مالک 50 دن تک غم میں رہے، نہ نبی بات کرتے ہیں نہ صحابہ بات کرتے ہیں، مسجد نبوی میں جاتے ہیں سرکار دو عالم چہرہ مول لیا کرتے ہیں، دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ 50 دن ختم ہوئے، اللہ نے وحی بھیجی کہ اب بولنا شروع کرو، تو پہاڑی پر سے ایک نے آواز لگائی، کعب ابن مالک خوشخبری ہو کہ آج سے تمہارے لیے نبی کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ بولنا چالو ہو گیا ہے، اللہ اس کے رسول آپ سے خوش ہو گئے ہیں۔ تو آ کر کے جب پوری خوشخبری پہنچائی تو کعب ابن مالک کے بدن پر کپڑا تھا، نکال کر کے اس خوشخبری کے موقع پر ہدیہ دے دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد کے بارے میں جب خواب دیکھا اور خواب کی خبر کے لیے جب پہنچایا خادم کو، جاؤ خبر دے کر آؤ امام احمد ابن مالک کو، تو امام صاحب کے جسم پر کپڑا تھا، کپڑا نکال کر کہا کہ جا کر کے پہنچا دینا شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میری امام احمد کی طرف سے ہدیہ ہے۔ تو ہر آنے والے کو ہدیہ دینا جائز ہے۔ ہمارے بچے پر فرسٹ نمبر آیا، ابھی بچہ تو وہاں اسکول سے رزلٹ دے کے نکلا بھی نہیں گیٹ سے، اور کسی ٹیچر کا فون آیا، کسی کے ملنے والے کا فون آیا کہ آپ کا بچہ فرسٹ نمبر پر ہے، تو اس خوشخبری کا صلہ ہے کہ اس کو کچھ ہدیہ دے دیا کر۔ کیوں دینا ہدیہ؟ جب آپ اس کو ہدیہ دیں گے تو اس کے دل سے دعائیں نکلے گی، وہ دعائیں آپ کے لیے جس کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے اس کے لیے کام کر جایا کرے گی۔ اس لیے حکم ہے
ساتھ میں یہ بھی سمجھو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو اولاد نہیں ہوتی ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں بیٹے نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے وظیفہ بتایا، مجرب عمل بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو آج تک اولاد نہیں دیے، نرینہ اولاد سے محروم ہے، اولاد کی خوشیوں سے محروم ہے، اور بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہے، تو پھر ہر فرض نماز کے بعد آگے پیچھے درود شریف اور بیچ میں 21 مرتبہ یا بشرا ہادہ غلام پڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرمائیں گے، بیٹیاں ہیں تو اس کو بیٹے بھی عطا فرمائیں گے۔ اول ذہن میں رکھے، گزشتہ سال قرآن مجید کے اسلوب میں نے روزی کے برکت کے لیے بہترین دعا بتائی، میرے ذہن سے نکل گئی، پوچھنے والا سال پر میرے پیچھے پھرتا رہا لیکن میرے دماغ سے نکل گئی۔ اب جب بات آج میں تمہارے سامنے کر رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھ دو، اولاد نہیں ہے تو بھی بتا دو، اولاد ہے لیکن بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہے تب بھی بتا دو کہ آگے پیچھے درود شریف اور 21 مرتبہ یا بشرا ہادہ غلام پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو اولاد بھی عطا فرمائیں گے اور بیٹے بھی عطا فرمائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو کتنی قیمت میں بیچا؟ سستے داموں میں چند کھوٹے سکوں میں بیچ دیا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اللہ فرماتے ہیں اے حسن ظاہری کے پیچھے بھاگنے والوں، ہمارے وہاں حسن ظاہر کی ویلیو نہیں ہے، حسن صورت کی ویلیو ہے۔ ہم نے یوسف کو اتنا حسن دیا، اتنا حسن دیا، اتنا حسن دیا، تو بھائیوں نے جب بیچا تو چند کھوٹے سکوں میں بیچ دیا۔ اس نے دنیا والوں حسن ظاہر کی کوئی ویلیو نہیں، ہمارے وہاں حسن سیرت کی ویلیو ہے۔ حسن صورت کہتے ہیں خوبصورتی کو، حسن صورت سیرت کہتے ہیں دین اور اخلاق کو۔ دین اور اخلاق ہے ویلیو بڑھ جائے گی، صورت ہے دین اور اخلاق نہیں ویلیو بڑھ جائے گی۔ مثال سامنے ہے، بلال کے ناک پتلا تھا، آنکھیں بڑی تھی، چہرہ کالا، جسم کالا، دکھنے میں بدصورت تھے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلال میں جنت میں جا رہا ہوں، جنت میں گیا ہوں، اور میرے آگے آگے تیرے جوتوں کی آواز آ رہی ہے۔ بلال تو کالا ہے لیکن کیا مقام ہے کہ جنت میں محمد سے آگے چل رہا ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں ہم نے بلال کو حسن صورت پہ نہیں چنا بلکہ ہم نے بلال کو حسن سیرت پہ چن لیا تھا۔ بلال کو ہم نے بتا دیا کہ تیرے اخلاق اور کردار اتنے ہیں کہ محبوب کے آگے جوتوں کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ اس لیے حسن صورت کے پیچھے بھاگنے والے اپنی قیمتی جوانی کو ضائع نہ کرے، ورنہ یہ جوانی اور حسن صورت ختم ہو جائے گی، اور اگر حسن صورت نہ ملا تو قبر میں بھی مرنا ہوگا اور آخرت میں ہماری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ یہاں دیکھو کہ عزیز مصر کو دیا، کہ بیوی کو کہا کہ عسیٰ ان ینفعنا، اس کو رکھنا، امید ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس سے ہم بیٹا بنا دیں گے۔ یہ مرد کہہ رہا ہے، زلیخا کا شوہر عزیز مصر کہہ رہا ہے، لیکن یہاں نظر دیکھو، نظر کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں آئے تو آسیہ کی نظر نے پہچان لیا کہ موسیٰ سے فائدہ ہوگا۔ اللہ نے اس نظر سے آسیہ کو ایمان کی دولت عطا فرما دی، اور یہاں عزیز مصر نے اپنی نظر سے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کو یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کروایا، اور زلیخا فتنے کے اندر پڑ گئی۔ نظر کا زاویہ بدل گیا، فوراً پوری سامنے بات پلٹ جاتی ہے۔ عزیز مصر کی نظر دیکھنے والی صحیح تھی، زلیخا کی نظر پاک نہیں تھی۔ جب زلیخا کی نظر پاک نہیں تھی تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ مکر کر بیٹھی تھی۔ اللہ نے بھی بتا دیا کہ اگر نظر صحیح ہے تو نظر سے فیصلے صحیح ہے، نظر غلط ہے تو نظر کے فیصلے بھی غلط ہے۔ اس نے فرمایا جو انسان بننا چاہے وہ حیا کا سرما لگا دے، انسان بن جائے گا۔ جانور بننا چاہے بے حیائی کا سرما لگا دے، جانور بن جائے گا۔
قرآن مجید یہ اسلوب بتا رہے ہیں۔ اور آگے بڑھ کے کہتا ہوں، میں اور آپ باہر گھوم رہے ہو یا کہیں بازار میں چل رہے ہو، وہاں بھی عورتیں ہوتی ہیں، وہاں بھی باہر نکلتی عورتیں، آپ کی وہاں عورتیں ہیں، گھر میں عورتیں ہیں، آپ کی نظر پرائی عورت پر پڑتی ہے تو آپ کی نظر میں، دماغ کی سوچ میں، دل میں بالکل خیال بدل جاتا ہے، وہاں گناہ کے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ نظر وہی ہے اور عورت گھر میں ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، نظر اس پر پڑتی ہے لیکن دل و دماغ پاک ہوتے ہیں۔ یعنی جو نظر پرائی عورت پر پڑتی ہے سوچ بدل جاتی ہے، ماں، بہن، بیٹی پر پڑتی ہے، قربان جائے حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو نے 100 مرتبہ اپنی ماں کو محبت کی نظر سے دیکھا، 100 مرتبہ عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن پرائی عورت کو دیکھنے سے ثواب تھوڑی ملے گا، گناہ ملتا ہے، نظر کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ یہی شریعت ہے کہ پاکیزہ نگاہ رکھو۔ ایک واقعہ بتا دوں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ایک انگریز آیا اپنی عورت کو لے کر، آدھے کپڑے اور خوبصورت عورتیں تو وہ بھی چمڑی کے وائٹ ہے، اندر کے کالے ہیں، انگریز کی یہ سسٹم ہے، گورے اوپر سے اندر کے پورے کالے ہیں۔ سامنے بیٹا، اس کو پتہ چلا کہ یہ تو حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہے، انگریز کا دور چل رہا تھا، تو اس نے کہا کہ آپ کیسے ہو، آپ کا مذہب اسلام کیسا ہے کہ عورتوں کو پردے میں رکھتا ہے، گھر میں قید رکھتا ہے، باہر آنے نہیں دیتا، دیکھو میری عورت کتنی آزادی سے گھوم رہی ہے، میرے ساتھ چل رہی ہے، پکنک میں ہے، گارڈن میں ہے، گھوم رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ تو اسلام پر اٹیک کر رہا ہے، تو ٹیڑھی انگلی سے کھیر تو نکالنی پڑے گی، سیدھے تو یہ نکلے گا نہیں۔ تو حضرت کو دیکھا کہ گرمی کا موسم تھا اس وقت، تو حضرت نے خادم سے کہا کہ جو شکنجی بنانے کے لیے جو چینی اور نیمبو وغیرہ لائے ہیں نکالو، اور ٹھنڈا پانی نکالا اور حضرت نے چالو کیا بنانا، تو وہ جو سامنے بیٹھا تھا اس کے منہ میں پانی آنا شروع ہو گیا۔ تو حضرت نے دیکھا کہ کیا گھر گھر کے دیکھ رہے ہو ہماری شکنجی کی طرف، تو کہا کہ گرمی کا موسم ہے، پیاس لگی ہے، منہ میں پانی آ گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اب آ گئی پنجرے میں، ڈبے میں۔ حضرت نے فرمایا کہ لیمبو دیکھ کر کے تیرے منہ میں تو تھوک آ گیا، یہاں مرد جتنے ٹرین کے ڈبے میں گھوم رہے وہ تیری بیوی کو دیکھ کر کے ان کے منہ میں بھی تھوک آ گیا ہے۔ اتنا شرمندہ ہوا، اتنا شرمندہ ہوا کہ کوئی بات بھی نہ کر سکا اور اپنی بیوی کو گود میں لے کے بیٹھ گیا، چھپانے لگا۔ یہ ہے ہمارے اکابر کہ فوراً جواب نہیں دیتے، الزامی جواب دیتے ہیں کہ سامنے والا چپت ہو جاوے۔ علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہندو آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت تم گائے کے گوشت کو حلال کر کے کھا جاتے ہو، سور کو بھی حلال کر کے کھا جاؤ۔ جملہ دیکھو اٹیک کر رہا ہے، جواب دینے والا بھی دل ہونا چاہیے، ہمت ہونی چاہیے۔ میں نے تو سنا ہے، اب اللہ بہتر جانا ہے، آپ یہاں کہتے ہیں کہ سور کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے، 40 دن سے ناپاک رہتی ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر اس زبان سے کھایا بھی نہ جائے تو لقمہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے خنزیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، تو اگر خنزیر کا نام لینے سے زبان ناپاک تو پھر قرآن کی جس آیت پر یہ جملہ ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ اڑی ہوئی بات ہے، ہوا فائرنگ ہے۔ اس نے جانور شکر ماننا ہے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا اور ہمارے ساتھ رحم کر دیا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو روڈ پر، چوراہوں پر گندگی ہوتی، انسان بیمار ہو کے سڑ کے مر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس لیے فرمایا کہ اس کو بھی برا مت کہ ہو، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے اس کا نام لینے سے، اس کا تذکرہ کرنے سے کسی کی زبان ناپاک نہیں ہوگی، پاکج رہتی ہے۔ ہم تو حدیثیں پڑھاتے ہیں، سبق پڑھاتے ہیں اور کتابوں کے نا خنزیر کے مسائل آتے ہیں تو بار بار بولتے ہیں، اگر بار بار ہماری زبان ناپاک ہو جائے تو تم ہمارے پیچھے امامت بھی نہیں کرو گے، پھر تو کہوں گے امام صاحب پیچھے آ جاؤ دوسرے کو لا دیں۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے، پاک ہے اور مسائل ہے مسلسل، اس کے ایک لمبے فہرست
کہ خنزیر ہے، جانور ہے، لیکن اس کا نام لینے سے ناپاکی نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا کہ حضرت حلال کرتے ہو آپ گائے کو، تو گوشت بھی حلال کر دو خنزیر کا۔ ہندی میں جملہ بولا، کیا کہا؟ ماس ماس سب ایک، کیا سور کیا گائے۔ تو حضرت نے بھی عبارت میں جواب دیا، نار نار سب ایک، کیا جھورو کیا مائے۔ عورتیں تو سب عورتیں ہی ہے، تیری بیوی بھی عورت ہے، تیری ماں بھی عورت ہے، کیا فرق رہ گیا؟ جو تیری بیوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ تیری ماں کے ساتھ زندگی گزار کے بتا۔ تو فوراً ڈھیلا ہو گیا کہ اسلام کا مذہب صحیح ہے، گائے کو حلال قرار دیا اور جانور کو حرام قرار دیا۔ فوراً سمجھ گیا جیسے عورتوں میں فرق ہے، ویسے اسلام کے نظروں میں حلال اور حرام کی جانور میں کھانے اور پینے کے اندر بھی احتیاط برتی ہے۔ اس لیے اگر ہمیں کوئی کہے کہ مت کھاؤ، نہیں کھائیں گے، کوئی بات نہیں، تم مت پچھتاؤ گے، کل آج ہم کو کہوں گے برابر کا کھاؤ، اتنا کھاؤ کہ پھر ہم کو بھی کھلاؤ، اور ہم کو بھی اتنا تم پاگل بناتے ہو کہ تمہاری ٹرانسپورٹ کمپنیاں تو باہر ہیں۔ لبیک لبیک، ایک حاجی احرام اور عمرے کرنے والا احرام باندھتا ہے تو خدا کے دربار پہ جب پہنچتا ہے تو جملہ کہتا ہے لبیک، اللہ حاضر ہوں، اللہ حاضر ہوں۔ میں کہتا ہوں پھر تیری ٹرانسپورٹ کمپنی دوسری ممالک میں ہے، اس پہ جو لبیک کمپنی پہ نام لگایا ہے نکال دے، ابھی تیری پول کی ڈھول کھل جائے گی۔ تو کہ ہم کو بدنام کرتا ہے کہ تو خود اس کا کاروبار چلا رہا ہے۔ کوثر کمپنی، کوثر تو قرآن میں نام ہے، کوثر کمپنی لے کے بیٹھے ہو، قرآن سے چرا کے نام، اور کہتے ہیں مسلمان کمپنیاں چلاتے ہیں۔ ہم تو تمہاری رگ رگ سے واقف ہیں کہ تمہاری نسل کہاں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، میرا اشارہ ہے، تم کو سمجھنا ضروری ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ملکہ دیا۔ ایک واقعہ بیان کروں کہ ہماری اس نظر کی پاکیزی سے اللہ کیا معاملہ کرتا ہے۔ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ دہلی میں ایک زبردست قحط پڑا کہ لوگ اور جانور مرنے کے قریب ہو گئے۔ لوگوں نے، علماء نے مشورہ کیا کہ اب ایک کام کرتے ہیں، باہر جائیں گے، وہاں اللہ سے دعا کرتے ہیں، روتے ہیں۔ مجمع پورا گھاؤ نکل گیا، رونے لگا، لیکن بادل اور کوئی ہوا نظر نہیں آتی۔ صبح شام ہو گئی کہ لیکن گرمی اور بس قحط پڑا ہے۔ اتنے میں تھوڑی دیر ہوئی کہ ایک اونٹنی والا اونٹنی کی نکیل پکڑ کے چل رہا ہے۔ اس نے لوگوں کے مجمع کو دیکھا تو اس نے پوچھا کہ یہاں مجمع بھی جمع ہے، یہاں کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ لوگ پریشان ہیں، پانی نہیں ہے، لوگ مر رہے، جانور مر رہے ہمارے۔ تو کہا کہ کوئی ابھی تک کوئی اثرات نظر نہیں آئے کہ نہیں؟ بس اتنا کہہ کر کہ وہ اونٹنی کے پاس چلا گیا۔ ابھی اونٹنی کے پاس گیا، تھوڑی دیر ہوئی اور بادل آیا اور بارش گرنا شروع ہو گئی، اور وہ قافلے والا وہ انسان چلنے لگا۔ علماء نے پیچھا کیا کہ لگتا ہے شاید کوئی کرامات والا علماء عالم ہو، اولیاء ہو۔ تو اس نے پکڑا اور کہا کہ بھائی راز کی بات تو بتا، یہاں ابدال غوث بڑے بڑے عبداللہ بیٹھے ہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوئی اب تک، اور تو نے کیا کہ منٹ سیکنڈ بھی نہیں ہوئی، بارش ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو راز کی بات تھی میرے اور میرے پروردگار کے بیچ میں، لیکن آج اس لیے کھولنا پڑتا ہے کہ شاید انسان اس سے بدل جاوے۔ اس نے کہا کہ جب میں اس منظر کو دیکھا تو میری اونٹنی کی کجاوے کے اندر میری ماں بیٹھی ہوئی ہے، اور میں نے اپنی ماں کی دوپٹے کے کونے کو پکڑ میں نے اللہ سے کہا، اے اللہ میری ماں 80 سال کی عمر ہو چکی ہے، جب سے اس نے اپنا ہوش سنبھالا ہے تب سے لے کر آج تک اس نے اپنی اس آنکھ سے کسی غیر محرم پر نظر نہیں پڑی۔ اللہ اگر میری ماں کی عمل اور پاک دامنی آپ کو قبول ہے تو اس کے طفیل ان لوگوں کی پریشانی کو دور کر دے۔ بس میری ماں کا عمل اللہ کو قبول تھا، اس عمل کی وجہ سے آپ کی پریشانی دور ہو گئی ہے۔ یہاں کمال اس بچے کا نہیں ہے، دوپٹے کا نہیں ہے، نظر کی پاکیزگی کی کا ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ اس سے ہم کیا کرتے ہیں، نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، جب اٹھے تو بجلی کانپ اٹھے، جب جھکے تو خانہ دل آباد کر دے۔ نظر یہ سی حقیقت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان آنکھوں کی پوری حفاظت کریں،
اور اللہ رب العزت سے مانگے کہ اللہ وہ آنکھ دے جس آنکھ سے میں حیا کو سرما لگا کے گھومتا رہوں۔ یوسف علیہ السلام کو تو بادشاہت ملنے والی تھی، عزیز مصر کے اندر آ بھی گئے، لیکن یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کو تو خریدا گیا، ہم یہاں جو بیٹھے ہیں اللہ نے ہم کو خریدا ہے، اللہ نے ہم کو خریدا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ میں نے ایمان والوں کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اور خریدا دو جو وجہ سے بیچا اس لیے جاتا ہے، یا تو پیسے نہیں اس لیے انسان مال بیچ دے گا، یا اس کا پروفٹ بڑا ہوا ہے، پھر مال آ چکا ہے تو بیچ دے گا کہ قیمت نفع مل رہا ہے۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، میں نے مومن کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں بیچ دیا ہے، بیچ دیا ہے، خریدا نہیں کہا، خرید لیا ہے، بیچا نہیں ہے۔ اب یہاں تھوڑی دیر غور کرو، علمی نکتہ یہ ہے کہ جب اللہ بیچ رہا ہے، اللہ خرید رہا ہے، تو خریدنے والا قیمت کتنی لگائے گا؟ جتنی اس کی طاقت ہوگی۔ اللہ نے ہم کو خریدا ہے، ہماری قیمت جنت لگ چکی ہے۔ پوری باڈی ہماری کمزور ہے لیکن اس میں دل ہے، انسان اگر دل کو بیچ دے گا تو دل کے بدلے میں اس کو اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن دیدار نصیب ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ نے سنبھالا، ایمان والوں کو جب اللہ نے خریدا تو اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو نگران بنا دیا۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اور ان کی بزرگی کی گواہی دی۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کے بارے میں کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور تحقیق ہم نے اولاد آدم کو بزرگی دی ہے، مقام دیا ہے۔ پھر جب کوئی خریدتا ہے غلام تو بھاگنے نہیں دیتا، تو عزیز مصر نے بھی کہہ دیا تھا اس کو سنبھال کے رکھنا۔ اللہ نے ہم کو خریدا، پھر اللہ کہتا ہے میرے بندے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، مجھ سے بھاگ کے نہ چلے جانا۔ پھر کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تو اس سے بھاگا پھر رہا ہے۔ اللہ سمجھا رہے ہیں کہ میں نے جب تمہیں خریدا ہے تو سارا الٹیمیٹم جو دینا ہے سب کچھ دے دیا ہے، تمہاری ذمہ داری تم کی حفاظت کرنا۔ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اب جب غلام کو خریدتے ہیں بادشاہ تو ان کو کچھ نہیں دیا جاتا، بس مالک کی خدمت کرو، وہاں رہو، کھاؤ پیو، یہ تمہارا کام ہے۔ اللہ نے ہمیں خریدا، پھر اللہ فرماتے ہیں جزاء بما کسبا جزاء بما کانوا یکسبون، اگر غلام کو خرید لے تو وہاں تو کوئی دے آتا نہیں، تم تو جو مانگو گے اپنے عمل کے مطابق ہم اس کو دے دیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پورے انسانوں کو یہ بات سمجھا دے کہ بھاگا ہوا غلام دربار میں پہنچ جاتا ہے، پناہ مل جاتی ہے۔ ایک رمضان المبارک کا مہینہ ملا ہے، ہم اتنا سبق لے لے کہ وہ ایک بڑھیا جو انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانے کے لیے آ پہنچی، یوسف کو جب خریدا جا رہا تھا مصر کی منڈی میں تو یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے ایک بڑھیا آئی اور روئی لے کر کے اتنی آئی اور آ کر کہنے لگی میں یوسف کو خریدوں گی۔ لوگوں نے کہا تیرے پاس تو قیمت نہیں، چوندی نہیں، تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میرا کام ہے بولی لگانا، مل گیا تو برابر ورنہ کچھ بات نہیں۔ تو کہا گئی تیرے پاس خریدنے کے دینے کے لیے کیا ہے؟ کہا بس اتنی روئی ہے کہ اس سے تو یوسف کی قیمت نہیں لگے گی۔ تو اس نے کہا میں تو انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانے آئی ہوں، قیامت کا میدان ہوگا، اللہ آواز لگائیں گے یہ یوسف کے خریداروں کھڑے ہو جاؤ، اس وقت میں کھڑی ہو کر اللہ سے کہوں گی یہ اللہ میں نے یوسف کو تو خریدا نہیں تھا لیکن خریدنے کی نیت سے چوندی لے کر کے آئی تھی، اللہ اگر یہ عمل قبول ہے تو شہیدوں میں نام کٹوا کے آپ پہنچی ہو تو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم دور سہی، نبی کے زمانے سے دور سہی، لیکن ہمیں امید اس بات کی ہے جب قیامت کے دن بولی لگے گی یوسف کے خریداروں کی ہم کھڑے بھی نہ ہو سکے، لیکن اتنی امید ہے جب ہمارے اکابر سالہ سال زندگی کی عبادت لے کے تیرے سامنے پیش ہوں گے، ہم رمضان المبارک کی ایک مہینے کی عبادت لے کے دربار میں آ کر کہیں گے اللہ ہمارے پاس ایک مہینے کی عبادت ہے،
آپ اس کو قبول کر کے ہم سے راضی ہو جائیے۔ بس ہماری آخری دعا ہے کہ جو یوسف کی بڑیا نے دعا کی تھی وہ دعا ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، ہمارا نیک اور کارساز فرما، ہمارے ساتھ رحم کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ فرما، ہمیں ایک بنا کر، نیک بنا کر، صالح بنا کر تیرے پاک والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، تمام غموں کی غموں کو دور فرما، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کا سبیل پیدا فرما۔ یا اللہ بہت سے احباب دوستوں کے طرف سے یہ پیغام ہے کہ ان کے اولاد کے رزلٹ آنے والے ہیں، اللہ ان کے اولاد کی کامیابی کے فیصلے فرما، اعلیٰ پیمانے پر ان کو خوشی عطا فرما۔ یا اللہ خوشخبری دینے والوں کو ان کی اپنے شان کے مطابق ان کو بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرما، ان کی اولاد کی ناکامی سے ان کی حفاظت فرما، اور ان سب کو دنیا اور آخرت کے اندر بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرما۔ ہماری دعا کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے